کے لیے اور اس اخلاص کے ساتھ، وفا کے ساتھ، محبت کے ساتھ جو جو شبد نکلے گا سنت 1400 سال پہلے میرے مصطفیٰ نے عطا کر دی. ارے جو جتنا اخلاص سے، وفا سے، محبت سے پڑھنے والا مجھ پہ درود شریف پڑھتا ہے، میں محمد عربی اپنے کانوں سے سنتا ہوں. سبحان اللہ. پڑھتے سب ہیں، جو کہیں نہ پڑھے وہ نماز میں مجبور ہو کے پڑھتا ہے، لیکن مسرور ہو کے پڑھنے والا نہ نماز دیکھتا ہے نہ کوئی اور مقام دیکھتا ہے. جب چاہے جہاں چاہے جب وفا کا، اخلاص کا اظہار کرتا ہے تو وہ پڑھتا ہے صلی اللہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تھوڑا سا وقت لوں گا. ہمارے مہمان خصوصی سید صاحب قبلہ جو تشریف فرما ہے، ہمیں انہی کو سننا ہے، لیکن بس اپنی عقیدت کو، محبت کو دو چار سادہ سے لفظوں میں آپ کے سامنے رکھوں، اس لیے کہ یہاں مجھے چھوڑ کے اسٹیج پہ جتنے آپ دیکھ رہے ہیں سب عالم ہیں، حافظ ہیں، اور خصوصیت کے ساتھ دل پر نظر رکھنے والے بھی یہاں تشریف فرما ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ادنا سی گستاخی ہو جائے اور ہمارا یہاں بیٹھنا رائے گاں ہو جائے. اب میں لے کے چلتا ہوں نبی دو اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضور، مگر اس سے قبل جو میرا آج کا عنوان ہے اسے ایک شعر کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کروں. کس کس ادا کو کروں ذکر، کس کس ادا کو چھوڑ دوں، کس کس ادا کو کروں ذکر. ہو سکتا ہے کہ اس میں جو وزن ہے وہ نہ ملا ہو، آج ہی جوڑا صبح میں نے. کس کس ادا کو کروں ذکر، کس کس ادا کو چھوڑ دوں، کرے نہ جو وصف تیرا دل کرے وہ زبان مروڑ دوں. جو وصف تیرا دل کرے وہ زبان موڑ دوں، توڑ دوں. کس کس ادا کا کروں ذکر، کس کس ادا کو چھوڑ دوں. بے شک سبحان اللہ. سبحان. پورا قرآن پاک اللہ نے اپنے محبوب پر نازل فرمایا، مکمل اس میں آپ کی تعریف و توصیف کی. تو بھلا ہم گنہگاروں کا یہ بنتا ہے کسی اعتبار سے کہ ہم ان کی بات کر سکیں؟ یہ ممکن سی بات نہیں لگتی ہے، لیکن عقیدت ہم رکھ سکتے ہیں، کر سکتے ہیں. اس کا اظہار تو یقینی طور پہ ہمارے لیے بنتا ہے. بس اسی کوشش میں ہم لگے ہیں. اللہ اپنے پیاروں کے صدقے سے ہماری حاضریوں کو بھی قبول فرما لے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ معمول کیا تھا. غور سے سنیے گا، جب آپ کوئی کلام فرماتے اور اگر صحابہ کو کوئی بات سمجھ میں نہ آتی تو وہ حضور سے اسے دوبارہ جاننے کے لیے، دوبارہ پوچھنے کے لیے رائنا کا استعمال کرتے. رائنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مگر ہوا کیا؟ یہ لفظ رائنا جو تھا یہ اہل عقیدت، اہل محبت کے نزدیک نیک نیتی کے ساتھ وہ لفظ تھا جسے وہ بولا کرتے تھے. حضور ہمیں دوبارہ سے اس پر آگاہی فرمائے. جو آپ نے ارشاد فرمایا مکمل طریقے سے ہم نہ سمجھ سکے، نہ جان سکے، دوبارہ پوچھنے کے لیے کیا بولتے، کیا عرض کرتے؟ رائنا یا رسول اللہ. لیکن کچھ ایسے وہ لوگ تھے جنہیں دوسری پارٹی کہہ دو، ایک دوسری پارٹی کے ایسے وہ لوگ تھے، اس لفظ سے انہوں نے ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دیا. وہ کیسے؟ یہ لفظ رائنا جو تھا ان کی زبان میں ایک گالی تھا. انہوں نے سوچا چلو آپ کے ماننے والے جب حضور کو رائنا سے مخاطب کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں، استفسار کرتے ہیں، بھلا کیوں ہم نہ اسی لفظ کے ذریعے آپ کی برائی کریں، مذمت کریں، نعوذ باللہ من ذالک. اب انہوں نے بھی اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا، رائنا یا رسول اللہ. مگر میں نے پہلے بتا دیا صحابہ اس لفظ کو عقیدت سے بولتے تھے اور عقیدت کے ساتھ اس نام کو لیتے تھے، لفظ کو لیتے تھے رائنا.
یہود و نصارہ اس کو مذمت کے ساتھ، برائی کے ساتھ، بری نیت کے ساتھ لیتے تھے، لیکن قربان جاؤں محبوب کی ادا پر، قربان جاؤں محبوب کی عزت و عظمت پر کہ اس کے رب یعنی ہم سب کے رب اللہ کو یہ گوارا نہ ہوا، ارے جس لفظ سے میرے یعنی مصطفیٰ کو مذمت کے ساتھ پکارنے والا پکارے، بری نیت کے ساتھ پکارے، مجھے حکم الحاکمین کو یہ کب گوارا ہے کہ ایسے لفظ کا میں ان سے استعمال کرواؤں جو میرے صحابہ جو صحابہ کے میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، جو اپنی جانوں کو میرے مصطفیٰ پر نچھاور کرنے والے ہیں۔ اللہ پاک نے ان کے لیے حکم فرما دیا اور فوراً جبریل امین آیت لے کے آئے۔ آیت کیا تھی؟ آیت یہ تھی کہ جہاں تم رائی نہ کہہ رہے ہو، اے صحابہ تمہاری نیت درست ہے کہ حضور کو جب کسی مسئلے کے دوبارہ پوچھنے کے لیے تم رائنا کا استعمال کرتے ہو، ٹھیک ہے تمہاری نیت درست ہے، لیکن اس سے کچھ لوگ ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، لہذا آج کے بعد جب کہو تو وقول انظرنا، آج کے بعد جب تم کہو اور کسی بات کو جاننا چاہو، سمجھنا چاہو، دوبارہ پوچھنا چاہو تو رائنا کا استعمال چھوڑ دو اور کہہ دو وقول انظرنا۔ تم کہو کہ یا رسول اللہ ہم پر نظر رحمت ہو، واسمعوا، پھر ساتھ میں یہ فرمایا کہ اب دھیان رکھنا، غور سے سننا، میرے محبوب جب جب تم سے مخاطب ہوں گے جو ارشاد فرمائیں انہیں اپنے دل میں محفوظ کر لینا، نقش کر لینا، مکمل سننا، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ دوبارہ پوچھنے کی ضرورت تمہیں محسوس ہو، اور اگر دوبارہ پوچھنے کی محسوس کرو تم ضرورت کو تو تم رائنا کی جگہ انظر نہ کرنا۔ میں یقینی طور پر لفظوں کو آپ مکمل سمجھ چکے ہوں گے، اس سے پہلے بھی آپ نے سن لیا ہوگا، انہی کو دوبارہ یہاں رکھ کے بتانا مقصود یہ ہے۔ ارے ایک وہ لفظ ہے کہ جس کے دو پہلو ہو سکتے ہیں، ایک کی نظر میں، اہل وفا کی نظر میں وہ لفظ برا نہیں ہے، ان کی نیت بھی بری نہیں ہے، لیکن اہل جفا کی نظر میں وہ لفظ ایسا تھا جو ایک گالی تھا، وہ لفظ ایسا تھا جو مذمت والا تھا، وہ لفظ ایسا تھا جو بری نیت سے استعمال کرتے تھے۔ ارے رب کو اپنے محبوب پر یہ گوارا نہ ہوا کہ میرے محبوب کا دشمن رائی نہ کہے، لہذا اللہ نے حکم فرما دیا قیامت تک کا جو مسلمان ہوگا، اے میرے حبیب کے ماننے والوں، اب جب جب تم بولو گے وقول انظرنا، جب جب تم کہو گے تو تم کہو گے انظرنا انظرنا انظرنا، نہ کہ رائی نہ کہو گے۔ سبحان اللہ۔ اسے یہاں لانے کا مطلب یہ تھا اگر ایک لفظ ہے جس سے بدگمانی محسوس ہو رہی ہو، ارے ایسا لفظ جب رب کو منظور نہ ہو، اسے گوارا نہ ہو، تو بھلا دوسری پارٹی کا یہ بولے ارے وہ ایسے ہیں، وہ ویسے ہیں، وہ بڑے بھائی کی طرح ہیں، تو کیا اس نے قرآن نہیں پڑھا؟ ارے جس اللہ کو یہ گوارا نہیں کہ رائی نہ کہے، اس رب کو یہ کب گوارا ہوگا کہ کوئی کہنے والا اسے اپنا بھائی کہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء سنت، نعرہ تکبیر۔ عرض میں یوں کر رہا تھا، ارے مانتے سب ہیں، اپنے دعوے سب کرتے ہیں، یہاں دیکھا وہی جاتا ہے، سنا اسی کا جاتا ہے، عقیدت مندوں میں نام اسی کا لیا جاتا ہے۔ ارے جو دل سے بولے اور وفا سے بولے، پھر بولنے والا چاہے لفظ کتنے ٹوٹے پھوٹے کیوں نہ ہو، عقیدت سے نام لے گا اور اس پہ دھوم مچتی ہے، اور لفظ کتنے بلند ہو، کتنے بڑے بڑے القاب ہو، بدگمانی کا اگر وہم تک ہے، نہ محبوب کو گوارا ہے نہ محب کو گوارا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ادا کا کرو ذکر، کس کس ادا کو چھوڑ دو، کرے بیانہ جو وصف تیرا، دل کرے وہ زبان مروڑ دوں۔ بے شک بے شک۔ ہم اگر یہاں بیٹھے ہیں تو یہ عقیدت تھی جو ہمیں چھین کے لائی ہے، ہم نے کام کاج چھوڑ دیے، ہم نے سوچا کہ اور سنا کہ آج یہاں ایک ایسا یعنی جلسہ ہونے جا رہا ہے جس میں ایسے ایسے نورانی چہرے والے جو ہیں وہ تشریف لائیں گے، ان سے ہمیں کچھ سننے کا موقع ملے گا، لیکن سب سے بڑی بات کس کی سنائی جائے گی؟ بس وہی سب سے بڑی بات۔ تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ میری تقریر کے اندر وہ جوش نہ ہو جس کے آپ متمنی ہیں، لیکن دل کرتا ہے کہ جو کہوں آپ کے دل میں اتر جائے، اور کل کسی بدبخت سے آپ کا آمنا سامنا ہو تو کم سے کم آپ عقیدت مند ہیں، آپ کے پاس کچھ دلیل ہونی چاہیے۔ جب کوئی دعویٰ کرے رات بھر نمازیں پڑھ کے یہ چہرہ کالا کر دینے والا، صبح سے اجالا کر دینے والا،
یہ جب دعویٰ بولے تو آپ کے پاس جواب ہونا چاہیے. جناب یہاں عقیدت دیکھی جاتی ہے، چہرے کا کالا ہونا دبا نہیں دیکھا جائے. بے شک بے شک. آگے بڑھتے ہیں. مخالفت کرنے والوں نے ہر موڑ پہ مخالفت کی اور آج تک ہو رہی. بے شک. ایک وقت پہ جب مخالفت کرنے والوں نے مخالفت کی، دیکھا کہ کوئی چارہ نہ چل رہا ہے تو بولے ارے ہم ہیں جو اللہ سے وفا کرنے والے ہیں، ہم ہیں جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، اور اللہ ہے کہ جو ہم سب سے محبت کرنے والے ہیں. بات اتنی یہ ہم سب بول سکتے ہیں، یہ ہم سب بول سکتے ہیں. یقینی ہم سب کس سے محبت کرنے والے ہیں؟ سب سے پہلے اللہ سے. بنتا ہے نا، لیکن نہیں، اس کے اندر ایک راز چھپا ہے. اب وہ راز کیا ہے؟ اس لفظ سے ہمیں دھوکہ دیا جاتا ہے. دھوکہ یوں دیا جاتا ہے، بتاؤ خالق کون؟ ہم بے اختیار بولتے ہیں اللہ. بتاؤ مالک کون؟ بے اختیار بولتے ہیں اللہ. بتاؤ دیتا ہے کون؟ ہم بے اختیار بولتے ہیں اللہ. ارے بتاؤ عزت سے کون نوازتا ہے؟ ہم بے اختیار بولتے ہیں اللہ. تو پھر کہنے والا جب ہم پہ جال ڈالتا ہے، جال میں ہمیں پھنسانا چاہتا ہے، تو بتاؤ پھر سب سے پہلے محبت کس سے؟ ہم کہتے ہیں یقینی طور پہ اللہ سے. لیکن اللہ کی سنو وہ کیا کہتا ہے. سبحان اللہ. یہ جو غلط دعوے بولتے ہیں، دعوے بولنے کے بعد جو گمراہ ہیں اور گمراہ کرنے کی کوشش میں لگے ہیں، ایسے ان بدبختوں سے کہہ دو افسوس اور کثرت سے افسوس یہ ہے کہ آج تک تم نے قرآن کو پڑھا ہی نہیں. اگر پڑھا ہوتا تو مصطفیٰ کا جب نام لیتے وفا سے نام لیتے، جب نام لیتے محبت سے نام لیتے. ان کی پارٹی کے وہ بندے تھے، ارے بولے ہم اللہ سے وفا کرنے والے، اللہ سے محبت کرنے والے، اور اللہ واحد وہ ذات ہے جو ہم سے محبت کرنے والی ہے. اللہ کو یہ گوارا نہ، اللہ کو گوارا کیوں نہیں ہوا؟ گوارا اس وجہ سے نہیں ہوا، ارے یہ دعویٰ کرنے والے، مجھ سے محبت کا دعویٰ رکھنے والے، اگرچہ مجھ سے محبت رکھتے ہیں، چلو مان لیتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ یہ میرے محبوب کے دشمن ہیں. میرے محبوب سے جفائیں اور مجھ سے وفائیں یہ ہو نہیں سکتا. رب نے فرما دیا اے جبریل امین چلے جاؤ، ایسے اور بدبختوں سے کہہ دو ارے ساری زندگی مجھ احکام الحاکمین سے محبت کرتے رہو، کرتے رہو، کرتے رہو. ارے جب میں پوچھوں گا سب سے پہلے پوچھوں گا کیا محبت مصطفیٰ لایا ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ ماشاء اللہ. دعویٰ کرنے والوں نے کر دیا، بول دیا، بہت سے لوگوں نے قبول کر لیا، لیکن رب نے قبول نہ کیا، اس نے گوارا نہ کیا. جبریل امین کو بھیجا اور کیا دے کے بھیجا؟ جا میرے محبوب سے کہا دے ارے یہ وہ بدبخت ہیں جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، انہیں یہ پڑھ کے سناؤ، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. بات یہی ہے. ہیلو میرے محبوب یہ وہ لوگ جو تجھ سے جفائیں بانٹتے ہیں، جو تجھے ستانے کے در پہ ہیں، جو ہر دن رات تجھے ستانے کے داغ میں رہتے ہیں، لیکن دعویٰ یہ ہے کہ یہ مجھ سے محبت کرنے والے ہیں. میں محبت اپنی دیکھوں گا مگر شرط بیچ میں یہ رکھتا ہوں محبوب 10 منٹ بعد 10-15 منٹ بعد میں آئیے. اے بدبختو، اگر تم رب سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو سب سے پہلے مجھ مصطفیٰ سے محبت کرنی ہوگی جو اللہ پاک نے شرط رکھ دی ہے. اور پھر جس دن تم میری محبت کے معیار پہ کھڑے اتر آئے تو رب نے تمہارے لیے پیغام بھیجا ہے کیا؟ اب تمہیں معاف فرمائے گا، اب تمہارے گناہوں کو بخشے گا، اور بخشے گا نہیں، تمہارا حشر مجھ مصطفیٰ کے ساتھ ہونا ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. سبحان اللہ. میرے خیال سے یہ آیت آپ سمجھ چکے ہوں گے. اسے ہم بھی پڑھتے ہیں، وہ بھی پڑھتے ہیں، وہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن پھر پتہ نہیں کہ اب کس وحی کا نعوذ باللہ وہ انتظار کر رہے ہیں. وحی آ چکی ہے، پیغام آ چکے ہیں، درس اور سلیقہ بتایا جا چکا ہے. اب کوئی قرآن نہ اترے گا، اب کوئی نبی نہ اترے گا. ارے یہ الگ بات ہے، ماننے والے آج بھی مان رہے ہیں تو لگتا ہے ان کا کوئی اور نبی ہے جن پر کوئی ایسی نعوذ باللہ وحی نازل ہونے والی ہے جہاں سے انہیں ثابت ہوگا. لیکن ہم عقیدت مندوں نے سر جھکا لیا. یا اللہ تیرا فیصلہ، اور فیصلہ بھی کتنا نرالا. اب محبت سے پہلے محبوب کی وفا رکھ دی، محبت رکھ دی. ارے سمجھ میں آتا ہے رب بھی قبول اسی کی محبت کرتا ہے جو رب سے پہلے اس کے مصطفیٰ سے محبت کرتا
करता है। بے شک سبحان اللہ ماشاء اللہ. کا کروں ذکر کس کس ادا کو چھوڑ دوں، ارے کرے بیانہ جو وصف تیرا، دل کرے وہ زبان مروڑ دوں. بے اتنا شک. لفظ آپ بولیں گے مروڑ. مزید آگے چلتے ہیں. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حکمت خدا تھی کچھ دنوں تک وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، وہی آنا بند ہو گئی. دوسری پارٹی والے بولے ارے آج موقع ہے دبانے کا، آج موقع ہے ستانے کا، آج موقع ہے رلانے کا. ارے جو مصطفیٰ دعویٰ کرتا ہے، یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کا رب اس پر وحی نازل کرتا ہے، اپنا کلام اتارتا ہے، سنا ہے وحی آنا بند ہو گئی ہے، اور اسے سنا ہے اس کے رب نے چھوڑ دیا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اب یہ ناجائز فائدہ کل بھی اٹھانے والوں نے اٹھایا، ہوئے کیا؟ ذلیل. آج بھی اٹھانے والے اٹھا رہے ہیں، مگر ہوتے کیا ہیں؟ ذلیل. اور جو نہ بھی ہو رہے، رب کی طرف سے جھوٹ ہے اور پیغام ہے. ارے یہاں رب کا دعویٰ کرنے والا فرعون تھا، مگر ساری زندگی اس کے درد تک نہ ہوا. کوئی یہ نہ سمجھے ارے میں بڑا عزت والا ہوں، گناہ کرتا ہوں لیکن پتہ ہی نہیں چلتا، جو جو ملتا ہے تو جھک کے سلام ٹھوکتا ہے. ارے میں بڑے والا ہوں، ساری رات سارا دن زناکاری میں گزارتا ہوں، لیکن بڑے بڑوں میں میری بنتی ہے. ارے یہاں تمہاری بن سکتی ہے، یہ بھی اللہ کا فضل ہے جو پردے میں تمہیں چھپا رکھا ہے، تیرے عیب کو چھپا رکھا ہے. لیکن بتا بدبخت زمانہ یہاں چھپ سکتا ہے، یہاں عیبوں کو چھپا سکتا ہے، لیکن کل محشر کے میدان میں کیا کرے گا؟ جب مصطفیٰ تجھ سے پوچھے گا بتا دشمنان مصطفیٰ کیا تجھ پہ یہ آیت تیرے واسطے نازل نہ ہوئی تھی، کیا قرآن تیرے لیے نہ آیا تھا؟ تو کس قرآن پہ عمل کر رہا تھا؟ تو کس عقیدت کی بات کر رہا تھا؟ تو کس محبت کی بات کر رہا تھا؟ ایسی ناجائز فائدہ اٹھایا. کل کے ان بدبختوں نے بولے محمد کو محمد کے رب نے چھوڑ دیا. اللہ اکبر. استغفر اللہ. ہو سکتا ہے یہاں اب تک ممکن تھا کہ دو چار بندے ان کی بات مان لیتے، لیکن میں کہتا ہوں جو وفا والے ہوتے ہیں، جو محبت والے ہوتے ہیں، وہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اس کی ایک مثال پیش کر دوں. لا مکان تک پہنچے میرے محبوب، سبحان اللہ. جم سے کہ سبحان اللہ. تک پہنچے، لا مکان تک پہنچے میرے محبوب. واپس آئے، دنیا کو پیغام سنایا. سنتے ہو میں جہنم دیکھ آیا ہوں، سنتے ہو میں جنت دیکھ آیا ہوں، سنتے ہو میں رب کا دیدار کر کے آیا ہوں. ارے سنتے ہو میں لامنتہا کا سفر کر کے آیا ہوں، سنتے ہو 50 نمازیں لایا ہوں، کم کروا کے 5 لایا ہوں، ثواب 50 کا ملے گا. لیکن اس نے انکار کر دیا. ارے یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ جنت بھی دیکھا ہے، جہنم بھی دیکھا ہے، رب کو بھی دیکھا ہے، ساری چیزوں کے جو وہ سیر کر کے آئے، اور بتا رہے ہو کہ جب واپس آئے تو کنڈی ہل رہی تھی. یہاں گھوڑے دوڑانے والے، عقل کے گھوڑے دوڑانے والے سوچ میں پڑ گئے، لیکن ایک با وفا تھا، نام ابو بکر صدیق تھا. ارے کسی پوچھنے والے نے پوچھا ارے بتا کیا جس سے تو محبت کا دعویٰ کرتا ہے، بتا ایسے میں یہ ممکن ہے کہ اتنی سی دیر میں وہ سب کو دیکھا ہے، جنت کو دیکھا ہے، جہنم کو دیکھا ہے، جہنمیوں کی فہرست کو دیکھا ہے، جنتیوں کی فہرست کو دیکھا ہے، اور جب واپس آئے تو کنڈی ہل رہی ہے. تو وفا والا بولا تو کیا بولا؟ ارے ممکن ہے، یہ ممکن ہے، یہ مصطفیٰ کے لیے ممکن ہے. اگر وہ کہہ رہے ہیں تو یقینی طور پہ کہہ رہے ہیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء سنت، نعرہ تکبیر. سادہ جواب، سادہ لفظوں میں سادہ جواب. اگر محبوب کہہ رہے ہیں تو یقیناً گئے ہوں گے. تھوڑے تھوڑے آئے حضور. پوچھنا یہ چاہتا ہوں، افواہ پھیل چکی ہے کہ آپ اتنی سی دیر میں ادھر گئے ادھر گئے، اتنی ساری چیزوں کا محاسبہ کر کے آئے. لوگوں نے مجھ سے پوچھا تو میں نے یہ بتا دیا. اب میری تسلی کر دو، میری تسلی کر دو. کہا تیری تسلی ہی نہیں کرتا ہو، بلکہ قیامت تک کا ہر مسلمان تیری صدا پہ ہوگا قربان. آج سے تجھے صدیق کا لقب دیتا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو وہاں چیز کیا تھی؟ صرف محبت تھی، وفا تھی. بولے اگر میرے محبوب کہتے ہیں تو یقینی طور پہ گئے ہوں گے. اب میں لے چلتا ہوں اس موڑ پہ. جب وہ بولے کہ رب کو محمد کے رب نے چھوڑ دیا ہے، 2-4 نے مان لیا،
اور مانا انہوں نے اور افواہیں پھیلا رہے تھے وہی جن کے دل میں نہ وفا تھی، نہ اخلاص تھا، نہ محبت تھی. لیکن ایسے میں بھی وہ تھے جن کے اندر وفا تھی، جن کے اندر پیار تھا، جن کی سمجھ میں یہ بات آتی تھی ارے یہ اللہ کی کوئی حکمت ہے جس کی وجہ سے اس نے چند دنوں کے لیے وہی کا سلسلہ بند کر رکھا ہے، ورنہ یہ رب کو کب گوارا ہے کہ رب اپنے محبوب کو چھوڑ دے. لیکن اس کا نقشہ جو میں بتانے والا ہوں جائے گا وہ کیوں اور کیسے ہوا کہ جو رب نے چند دن کے لیے چھوڑ دیا. گویا کہ رب کو منظور کچھ اور تھا، منظور یہ تھا کہ میں چند دن تک محبوب پر وہی کا سلسلہ بند کر کے پھر دیکھوں میرا محبوب میرے دیدار میں اور میرے جو ہے وہ کلام میں اس میں کتنا بتاب ہے، کتنا بے قرار ہے، اور پھر میں دیکھوں کون کون میرے محبوب کا دشمن ہے. ارے کون کون جو بظاہر میرے محبوب کے ساتھ چلتا ہے، پھرتا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، لیکن میں دل سے ذرا جانوں تو صحیح کہ کون کون جو ہے میرے محبوب کی پارٹی کا ہے اور کون کون سا ہے جو دوسری پارٹی. رب سب جانتا ہے، علیم بذات الصدور ہے. یہاں اس کی حکمت تھی جو ہم سب پر اور ان پر واضح کرتی. وہ کیا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو چھوڑ دیا. بات صرف اتنی تھی. اب دیکھیے یہ سننے کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مغموم سے ہو گئے، معلول سے رہنے لگے، چہرے انور پر اداسی کے اثرات جو ہیں وہ ظاہر ہونے لگے کہ یہ کفار مکہ، یہ مشرکین مکہ، یہ منافق وقت مجھے تانا دے رہے ہیں کہ مجھے میرے رب نے چھوڑ دیا، اور حال یہ ہے کہ اتنا دنوں سے رب کی طرف سے کوئی وحی نہ آئی. آج دیکھو ان نخروں کو دیکھو اور اس ناز کو دیکھو اور اس ادا کو دیکھو. منانے والا رب منا کسے رہا ہے محبوب کو؟ منا کس کے ذریعے رہا ہے؟ اپنے جبریل سے، جبریل کے ذریعے سے آیتیں دے کے بھیجا. ارے جا میرے محبوب کو جا کے سنا دے والضحیٰ. سبحان اللہ. ابھی تک آپ سوچ رہے ہوں گے کہ والضحیٰ اس سوال کا جواب کہاں ہے؟ ارے اب تک تو وہ منا رہا ہے. والضحیٰ اے چمکتے چہرے محبوب، اس چمکتے چہرے کی قسم. ارے سبحان اللہ کہہ دو. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ. چہرے کی قسم واللیل اذا سجا، اور ان کالی کالی زلفوں کی قسم. سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. بچہ ماں سے روٹھ جاتا ہے تو ماں کیسے مناتی ہے؟ میرے لال، میرے نیلے، میرے پیلے، میرے کالے، اور سینے سے لگاتی ہے. ارے یہ ماں دنیا کی اور دنیا کی محبت کے ذریعے سے نرالے اور بکھرو انداز سے لال کو مناتی ہے کہ کتنا غم اور کتنا ملال ہو لال کے اندر. وہ لال نیلا پیلا ہو کے ہرا ہو کے سینے سے لاتا ہے، سب غموں کو بلا دیتا ہے. ارے یہاں منانے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. منا کسے رہی ہے؟ محبوب کو. اور کس لفظ سے منا رہی ہے؟ اے میرے محبوب تیرے چمکتے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، اے محبوب تیری ان کالی کالی زلفوں کی قسم. ما ودعک ربک وما. سبحان اللہ. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ تجھے ناپسند جاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اگر یہی کہنا تھا تو سیدھا سیدھا فرما دیتا جاؤ میرے محبوب سے جا کے کہہ دو ما ودعک ربک وما قلی. اے میرے محبوب نہ تجھے میں نے چھوڑا ہے نہ تجھے مکروہ سمجھا ہے، لیکن اہل دنیا کو اور اہل وفا تک یہ پہنچانا تھا اور جفا والوں کو سنانا تھا. ارے تم نے میرے مصطفیٰ کو پریشان کیا ہے، تانا دیا ہے. میں نے کسی وجہ سے اگر وحی کا سلسلہ، کلام کا سلسلہ بند کر لیا اور تم نے میرے محبوب کو ستانا شروع کر دیا. لو میں محبوب سے اور میرا محبوب مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے. فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی. یہاں تک ختم نہیں ہوتی. اب دیکھیے کہ اس کے بعد پھر کیا فرماتا ہے رب اپنے محبوب سے. کہا حضور آگے بھی تلاوت آگے کیا تھا؟ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ. اولا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہے میرے محبوب بات یہیں تک ختم ہوتی. تیری ہرانے والی گھڑی اللہ کی طرف سے اس نے اس قدر بہتر کر دی تو پچھلی گھڑی سے وہ بہتر ہوگی. آخرتو خیر لک من الاولا. اور پھر بات یہاں بھی نہ آگے فرما دیا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. میرے محبوبہ تجھے رب نے اتنا عطا کیا، ارے اتنا عطا کیا ہے کہ تو راضی ہو گیا ہے اور راضی ہو جا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.
کر سکتا ہے کوئی اتنی سی بھی گستاخی کہ محبوب کو محبوب کے رب نے چھوڑ دیا؟ ارے یہ کیسے ممکن ہے؟ اسے میں ایک دنیا اور ایک عام آدمی کی مثال سے سمجھاؤں. ایک بزرگ تھے، صبح اٹھے نماز پڑھنے کے لیے، فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف نکلے. بیچ راستے میں پہنچے، کیچڑ تھی جو ہے وہ گر گئے اس کیچڑ کے اندر. پورا لباس جو تھا سفید تھا، اس کیچڑ سے بھر گیا. اب ہوا کیا، انہیں نماز پڑھنی تھی، نماز چھوڑنی نہیں تھی. ہمیں تو یہ ہو کہ دیکھا کہ ذرا سی ٹھنڈ ہے، کوئی بات نہیں، معاف ہے. مسجد کے دیکھا امام صاحب نہیں ہے، کوئی بات نہیں، آج امام نہیں ہے تو مقتدیوں پہ بھی معاف ہے. دیکھا تھوڑی سی گرمی ہے، رات سوئے نہیں، اب سونے کو مل رہا، چلیے جی کوئی بات نہیں، نماز معاف ہے. ارے ہم تو ذرا سی باتوں پہ یعنی یہ بہانہ تلاش کر کے نماز پڑھنا ہی چھوڑ دیتے ہیں. لیکن قربان جاؤ اس بزرگ پہ جو ایک بار نکلے، بیچ راستے پہنچے، کیچڑ کی وجہ سے کپڑے سن گئے، واپس پلٹے، لباس دھویا، کپڑے صاف کیے، پھر چل دیے. جب اسی مقام پہ پہنچے، پاؤں پھسلا، پھر گر گئے، پھر کپڑے سن گئے، واپس پلٹے. اب تیسری بار پھر دوبارہ سے کپڑے دھوئے، پھر مسجد کی طرف نکل لیے. ارے شیطان ملعون لعین جو دیکھ رہا تھا اس نظارے کو اور سمجھ رہا تھا میں نے ایک بار روکا ہے، اس نے جو ہے دوبارہ کرنے کی کوشش کی، میں نے پھر روکا ہے، اس نے دوبارہ وضو کر کے جانے کی کوشش کی، میں نے پھر روکا ہے، اب یہ دوبارہ تیسری بار بھی جا رہا ہے. کہیں ایسا نہ ہو میں تو ایک کی وجہ سے اسے روک رہا تھا. اگر تنہا پڑھتا تو ایک کا ثواب ملتا، اگر مسجد میں جا کے جماعت سے پڑھتا تو 27 کا ثواب ملتا. لیکن یہاں حال کچھ الٹا ہو گیا ہے. حال یہ ہو گیا ہے میرے اسے گرانے پر اور میرے اسے بار بار روکنے پر، اور جب دوبارہ سے یہ اس کی طرف بڑھ رہا ہے تو رب نے ایک نہیں، دو نہیں، 27 نہیں، 50 نہیں، کہیں 100 باجماعتوں کا ثواب اسے عطا کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. روکتا ہوں تو سینکڑوں سے ہزار تک کی بات چلی جائے گی. ارے میں تو ایک سے روک رہا تھا، یہاں کتنے ہزار جو ہے وہ ثواب اللہ کی طرف سے اس کو مل چکے ہیں. اب پھر روکتا ہوں یا ایسا کھنجواڑا کرتا ہوں بیچ میں تو یہ اور ثواب مل جائے گا. اب کیا ہوا، روشنی لے کے، لالٹین لے کے آن پہنچا کہاں، دروازے. جیسے ہی وہ بزرگ گھر سے نکلے، شیطان انسانی لباس میں آن پہنچا اور ہاتھ میں روشنی تھی. کہا جناب آپ کہاں، مسجد کی طرف چل رہے ہو؟ بزرگ بولے جی جناب مسجد کی طرف جا رہا تھا، لیکن معاملہ کچھ عجیب سا ہو گیا. 2-3 بار راستے میں جو کیچڑ کی وجہ سے گر گیا، پاؤں ذرا کپڑے خراب ہو گئے تھے، اب دوبارہ سے جا رہا ہوں. بولا کوئی بات نہیں، اب جو تمہیں آیا ہے تمہیں تھام کے لے جائے گا، اٹھا کے لے جائے گا، جیسے بھی لے کے جائے گا تجھے پہنچا کے چھوڑے گا. سبحان اللہ. ارے شیطان بھی کبھی کسی کو نیک کام کرنے کے لیے ایسا کرتا ہے نہیں، وہ تو روکتا ہے. لیکن یہاں رب کا یہ اور قدرت کا کرشمہ تھا جو ہم کو اور اہل دنیا کو سنانا تھا، بتانا تھا کہ یہاں جتنا بھی تم گر پڑ کے آؤ گے، ارے جتنا بھی تمہیں زمانہ جو ہے وہ پھسلائے گا، جتنا بھی زمانہ تمہیں کچلائے گا، جتنا بھی زمانہ تمہیں رلائے گا، جتنا بھی زمانہ تمہیں جو ہے وہ طرح سے تانوں سے تمہیں ستائے گا، اور پھر جب تم میرے محبوب کے بن کے رہو گے، اب دیکھنا رب تمہیں کیا کیا عطا کرے گا، اب تمہیں کس کس قدر نعمتوں سے نوازے گا. بہرحال وہ بزرگ اس سے بولے یار عجیب سی شکل دیکھ رہا ہوں میں، اس سے قبل یہ چہرہ نہیں دیکھا تھا، ذرا آپ بتائیں گے کس محلے کس بستی سے ہیں؟ وہ کہا جناب اس بات کو چھوڑیے، میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، بس آپ چلیے. تو تیسری بار اس نے مسجد کے اندر لا کے چھوڑا اور